الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک فضیلت حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اس بات کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ تفسیر بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیتوں کا ترجمہ سننے سے پہلے ہم تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے افراد کا ہے، ان کی قوم کا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح عذاب میں مبتلا فرمایا اور ان سب کو بندروں کی شکل میں مسخ فرما دیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی، یعنی ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں آتی تھی اور بقیہ دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان کو حیلہ یہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، چند گڑھے بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آئے تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا پسند آ گیا اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئی تو یہی تو شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام فعل تھا۔ اس موقع پر یہودیوں میں 3 گروہ ہو گئے۔
کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار رہے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو منع تو نہیں کرتے تھے لیکن خود وہ فعل نہیں کرتے تھے, خود بھی اس فعل میں مرتکب نہیں تھے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جو تیسرا گروہ تھا وہ نافرمان اور سرکش لوگوں کا گروہ تھا, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی. اب آگے کیا ہوا؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میلاپ نہ رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے دیوار سے اپنے جگہ سے باہر نہیں نکلا. تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ جتنے لوگ نافرمان تھے وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں. اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں زار رونا شروع کر دیتے تھے, مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے. ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی, یعنی 12,000 افراد جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اللہ نے انہیں بندروں کی شکلوں میں مسخ کر دیا تھا. اور یہ ساری 12,000 کی تعداد 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے, بلکہ یہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے. مفسرین نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے شکار کرنے سے منع کیا تھا یا وہ لوگ جنہوں نے یہ شکار نہیں کیا تھا, اس فعل میں مبتلا نہیں ہوئے تھے, یہ تو لوگ نجات پا گئے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ شکار کیا تھا, اللہ کی نافرمانی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ترجمہ کنز ایمان, اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ, بندر دھتکارے ہوئے. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے سورہ آراف میں بھی بیان فرمایا. آئیے ان آیتوں کا بھی ہم ترجمہ اور ان کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز ایمان. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے, کیونکہ 3 گروہ تھے. ایک وہ تھا کہ جو نافرمانی سے منع کرتا تھا, دوسرا خاموش رہتا تھا اور نافرمانی سے منع کرنے والوں کو منع کرتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ان قریب انہیں عذاب دینے والا ہے. تو بولے تمہارے رب کی حضور معذرت کو کہ کل بروز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تو منع کیا تھا اور یہ لوگ نہ مانے.
اس لیے ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں اور شاید انہیں ڈر ہو، پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، لہذا وہ تمام نافرمان لوگ بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو معلوم ہوا کہ جو لوگ شیطانی ہیلا سازی میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا دنیا میں ہی کس قدر برا عذاب ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ باوجود اس کے کہ جو ایلا نامی شہر تھا، ایلا نامی گاؤں تھا، تو اس کے لوگ عربی دان تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو گویا اللہ کی اطاعت سمجھ کر اللہ کی نافرمانی انہوں نے کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر تفسیروں کے قرآن کو سمجھنا یہ انتہائی دشوار ترین عمل ہے، اور کوئی شخص بغیر تفسیروں کے قرآن سمجھ سکتا ہی نہیں، کیونکہ مفسرین نے کئی علوم کو حاصل کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ تو لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کا بھی ملاحظہ کرے۔ جیسے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بعض لوگوں کو کہ قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھیں، خود عمل کریں، حدیث کا ترجمہ خود پڑھیں، خود عمل کریں، تو یہ انتہائی سخت ترین شیطان کی طرف سے حملہ ہے۔ انسان جب اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ جو ہے مذہبوں کی طرف چلا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بددین ہو جاتا ہے اور سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو لہذا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔